مسرت کا دن ہے کہ آج اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمیں عید الفطر کا یوم عطا فرمایا، اور وہ بھی سید الایام جمعۃ المبارک کے پیارے دن کے موقع پر، شان والے دن کے موقع پر یہ ہمیں دونوں ایونٹس عطا فرما دیے۔ اور یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر منبر پر یوں تو ہوتا ہے، لیکن 2 مرتبہ ہو، اس کی بڑے فضائل آتے ہیں، اس کی بڑی بزرگان دین کی شان بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، آج ہم اس پاک بابرکت دن میں اور اس یوم میں موجود ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، انشاءاللہ آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ تقریباً رمضان المبارک میں ہر مسلمان، ویسے تو ہر مسلمان روزانہ ہی تلاوت کرتا ہے قرآن پاک کی، لیکن خاص کر رمضان المبارک میں لاکھوں ہزاروں کہوں تو دنیا عالم کے ہر مساجد کے اندر قرآن مجید فرقان حمید پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ تراویح کے اندر جسے آپ سمجھتے ہیں خاص اتنا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ فضیلت و شان بیان کریں گے۔ قرآن مجید، قرآن پاک کی یہ اللہ کی کتاب، اس کی شان کیا ہے میرے دوستوں، بزرگوں۔ اور بھی کتابیں اللہ تعالیٰ کی آسمانی ہیں، لیکن قرآن مجید کی شان یہ ہے دنیا عالم میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والی جو کوئی کتاب ہے اور سب سے زیادہ چھپنے والی جو کوئی کتاب ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اور سب سے بڑی بات، کمال کی بات، اور کتابیں تبدیل کر دی گئی، ہو جاتا ہے کسی نے اپنے اپنے حساب سے جتنی آسمانی کتابیں دیں اس کی معاملات میں تبدیلیاں کر دی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید، اللہ اکبر، 14 برس گزرنے کے بعد بھی آج تک کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس کے اندر زیر کے اندر بھی تبدیلی لے آئے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لیا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میرے دوستوں، بزرگوں، یہ نور والی کتاب ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے نور والی کتاب اپنے پیارے نور والے نبی پر نازل فرمائی۔ تو نور والی کتاب نوری مخلوق سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب نور والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمائی۔ یا یوں کہو کہ نور کو لے کر نور آیا، اور آ کر نور پر یہ تنزیل اور اس کا وہ ہوا، یہ حضور علیہ السلام کے سینہ اطہر پر نازل ہوئی۔ تو نور العلا نور کتاب جس کو کہنا چاہیے، نور العلا نور کتاب ہے یہ میرے دوستو، بزرگوں۔ یوں تو اللہ رب العالمین جل شانہ نے اپنی کتابوں میں جو انزال فرمایا اس کو نزول فرمایا بہت سے نبیوں کو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا نزول ہوا، فرمایا موسیٰ آؤ طور پر تورات لے جاؤ، لیکن 40 روزے رکھ کے یہ تورات تمہاری ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تو انجیل لے جاؤ، آؤ آؤ اور انجیل لے جاؤ۔ سب کو بلا بلا کر وہ آسمانی کتابیں نبیوں کے حوالے کی گئیں، لیکن جب باری آئی قرآن پاک کی، اپنی کتاب کی، اور وہ کتاب افضل کتاب، تمام کتابوں میں افضل، تو پھر وہ کتاب دی گئی تمام نبیوں میں افضل، میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی کا جب معاملہ آیا تو پھر یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام آ جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام آ جاؤ، داؤد علیہ السلام لے جاؤ زبور، نہ اللہ فرماتا ہے محبوب وہیں رہو، آپ جہاں جہاں رہو گے وہاں وہاں قرآن مجید کو میں نازل کرتا رہوں گا۔ آپ مکہ میں ہوگے، مکہ میں نازل ہوگی، اب مدینہ شریف ہجرت کر جاؤ گے تو پھر ہجرت مدینہ شریف میں۔ اسی لیے ٹوٹل 114 سورہ
قرآن پاک میں موجود ہیں، 114 صورتیں قرآن پاک میں موجود ہیں، جس میں سے 86 مطلب 86 جو ہے وہ مکی ہیں اور 28 جو ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اسی وجہ سے کہ جہاں جہاں حضور علیہ السلام رہے وہاں قرآن پاک نازل ہوا۔ کتنے برس؟ 23 برس تک قرآن مجید حضور علیہ السلام کے سینہ اطہر پر نازل ہوا۔ میرے دوستوں اب یہ دیکھیں، میں بات کر رہا تھا کہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیسے کیا ہے، کیا پہرے بٹھائے ہیں یا کیا معاملہ ورنہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس طرح حفاظت کی۔ جو میں نے ایک جملہ کہا کہ کوئی قرآن مجید میں بہت کوششیں ہوئی، پچھلے دور میں بھی بے انتہا کوشش بھی آج بھی ہو رہی ہے قرآن میں تبدیلی کرنے کی، کہ الفاظ کو اپنے حساب سے بنا لیں، وہ کر کے چھاپا بھی چھپ بھی رہی ہیں، مل جاتی ہیں لوگوں انٹرنیٹ پہ، خوش ہوتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے پاس آ گیا، جلدی سے نہیں دیکھتے وہ کہ وہ کیسا چھپا ہے، کس نے چھپا ہے۔ ظاہر ہے خود علم رکھتے تو وہ پکڑ لیتے، ورنہ تو وہ پڑے جا رہے ہیں اپنے گھروں میں، وہ لائے جا رہے ہیں بازاروں میں، ایسے مل رہے ہیں سستے۔ اس حساب سے وہ اپنی کتابوں کو نشر و اشاعت کرنے کے لیے کہ اس میں کوئی تھوڑی بہت نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ بچائے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا کہ قرآن کی حفاظت میرے ذمہ ہے، تو پھر کیا کیا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی امت کے بچے کے سینے کے اندر قرآن کو داخل فرما دیا۔ اب آپ دیکھیں گے اطراف میں تو بچے حافظ ہیں، ایسے حافظ نہیں کہ کچھ نہ جانے، کوئی غلط پڑھ لے فوراً پیچھے سے ٹوک دیں، ایسے ماشاءاللہ حفظ والے بچے۔ تو حفظ کیا تو پتہ چلا کہ اب سینے اطہر میں امت مسلمہ کے موجود ہے یہ، تو اب اس کو کون بتائیے، اس کی کون تبدیلی کر سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ بہت کوشش ہوئی، تو یہی حفاظ تھے، کھڑے ہو گئے تو قرآن غلط ہے، تو قرآن میں زہر غلط، ارے تیسری زہر تمہیں پورے قرآن میں نظر آ گئی۔ قرآن تو بہت طویل، دیکھیں نا طویل کتاب ہے، سب سے طویل طوالت والی کتاب قرآن پاک ہے تمام کتابوں میں۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت نازل فرمائی تو توریت کے اندر 1000 صورتیں ہیں، 1000 آیتیں ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا یا اللہ یہ کون پڑھے گا، یہ کون پڑھے گا، اتنی تفصیل اور اتنی طویل کون یاد کرے گا میری امت میں سے، جیسے روزوں کے معاملے میں اور جیسے نماز کے معاملے میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی حجت فرمائی تھی آقا علیہ السلام سے، جو میں 5 نصیب ہوئی نمازیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے موسیٰ یہ تو کوئی طویل نہیں ہے تورات، تم جانتے ہو میرے محبوب علیہ السلام پر میں جو قرآن مجید فرقان حمید نازل فرماؤں گا وہ کتنا طویل ہوگا، کئی گنا اس سے زیادہ طویل ہوگا وہ قرآن مجید۔ اور تم جانتے ہو جو قرآن مجید کیا ہوگا، امت مسلمہ میرے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آسانی سے یاد کر لے گی، آسانی سے یاد کر لے گی۔ اور امت کے بڑے لوگوں کی بات بھی نہیں کر رہا، ارے ان کا بچہ جب یہ یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی کوشش کرے گا، میں ان میں ایسی آسانی پیدا کر دوں گا کہ بچہ بھی حفظ کر لے گا۔ کیا شان ہے میرے دوستوں۔ لیکن یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ بے شک قرآن کا یاد کرنا، اور یہ درود پاک محبت کے ساتھ، بے شک قرآن کا حفظ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے مغفرت کا اس کو وعدہ بھی کیا، اور اس کے ذریعے اس کے ماں باپ کو بھی، دیگر معاملات اپنی جگہ ہے میرے دوستوں قرآن مجید کی حفظ کی برکت، اور سب حافظوں کے لیے۔ لیکن یاد رکھیے جب تک حب نبی حضور علیہ السلام کے عشق میں، حضور علیہ السلام کی محبت میں کوئی قرآن نہیں پڑھا جائے گا، وہ قرآن پڑھنا اللہ کی بارگاہ اقدس میں منظور نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، اس لیے کہ قرآن کی شان کیا ہے؟ اللہ کسی شاعر نے بڑی سی بات کی کہ سمجھ لے تا ہے جو شان محمد وہ ہو جاتا ہے قربان محمد، سمجھ لیتا ہے جو شان محمد وہ ہو جاتا ہے قربان محمد، اور قیامت تک کرے گا رہنمائی، قیامت تک کرے گا رہنمائی
جہاں والوں کو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. میرے دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ شان ہے. آیت کریمہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی. اس کی تفصیل بے شمار مفسروں نے فرمائی، لیکن میں مختصر یہ فرماؤں. میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم. حروف مقطعات ہیں. اللہ اور رسول کے علاوہ، اللہ کے بتائے سے رسول اللہ اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کے معنی کیا ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے. آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کون سی کتاب ہے؟ جس کتاب میں کوئی شک نہیں. قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اللہ فرماتا کوئی شک نہیں. زور دے کے اللہ نے فرمایا خبردار شک بھی نہ کرنا، یہ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے. میرے دوست بزرگوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پہ شک بھی نہ کرنا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اس بات کو لے کر ہم کافروں کا دور دیکھیں نا، تو کافروں کے دور میں بڑی تنقید ہوئی قرآن پاک پر. جب شروع کے مکہ کے اوائل میں حضور علیہ السلام جب قرآن سناتے تھے تو کافی اعتراض کرتے تھے، بڑی غلط غلط باتیں بولتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس کے مقابلے کے لیے ہم اپنے شعراء کو اور اپنے شاعروں کو، اپنے عالموں کو، اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے جو یہ 7 قسم کے شعراء اس دور میں تھے، بہت ہی بڑے. ان میں ایک کا نام آپ کو بتاؤں کہ ولید بن ربیعہ، بعد میں مسلمان ہو گئے. یہ ایک بہت بڑے عالم تھے، ٹاپ موسٹ. کیسا عالم تھا، کیسے شاعر تھے کہ اس کی شاعری جب ہوتی کسی مجمع میں، کسی محفل میں، تو یہ عرب کے لوگ سجدہ کر لیتے اس کے اوپر، جوش میں آ کے متاثر ہو کے، امپریس ہو کے، کیا شاعری کیے، جھوم جاتے ہو سجدہ. اور پھر عربوں نے اور خاص کر مکہ کے کافروں نے ان کی شاعری کو کیا کیا کہ روزانہ وہ ان کے شعروں کو لٹکا دیتے کعبے کی دیواروں پر. کہتے آؤ لاؤ، نیچے لکھ دیتے لاؤ، کوئی ہے ایسا دنیا میں تمہارا کوئی اس کے مقابلے کا شاعر اور ایسا کلام بولنے والا، پڑھنے والا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں قرآن مجید کی سب سے مختصر صورت نازل ہوئی، سورہ کوثر. اللہ کا حکم آیا اے محبوب ذرا دیوار پہ تم یہ بھی تو لگا دو کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کیسا دیکھیں آپ، طرز دیکھیں اور اس کے اندر الفاظ کے اندر ادائیگی میں کس قدر اللہ اکبر خوبصورتی ہے. ہر ادا کے اندر وزن ہے. وہ لٹکا دی گئی. شور اٹھ گیا کہ بھئی تمہارے مقابلے میں کوئی کلام مسلمانوں نے لکھ دیا ہے. واہ واہ. ولید بن ربیعہ سوچنے لگا یار میرے مقابلے میں کون سا کلام ایسا آ گیا، میرا مقابلہ کرے، جا کے دیکھتا ہوں. کعبے کی طرف گیا اور دیوار پر جب اس نے سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کیا نا، فصیح و بلیغ آدمی تھا، ایسا نہیں، فصیح بلیغ سے مراد علم والا تھا، رکھتا تھا شاعری کا شعور، ایک ایک سخن کو جانتا تھا. اس نے دیکھا اور دیکھتا گا، کئی بار پڑھتا آخر میں کہتا لا ھذا بشر، یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام ہو ہی نہیں سکتا. خود ہی بولا لا ھذا بولتا رہا، لا ھذا بشر، یہ کسی انسان کی تخلیق ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام ہو ہی نہیں سکتا. جھوم گیا اور کہنے لگا میں مانتا ہوں میرے کلام اس کے آگے گھٹیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، جو یہ کلام ہے واقعی یہ کلام ہے. مان گیا، اور مان بھی کیسا کیا کہ حضور علیہ السلام کے دامن اقدس سے وابستہ ہو گیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا. کچھ بھی ہو، علم کہیں نہ کہیں بتا دیتا ہے، علم چھپتا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے آپ پہچان لیں گے. آج کے دور میں بھی کوئی بد عمل یا بد عقیدہ کوئی ایسی بات کہہ دے اور آپ کے پاس علم ہے، آپ اس کی رد فوراً کر دیں گے. آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ 2 نمبر جھوٹا ہے. اللہ اکبر. یہ صحیح بات نہیں بولتا. اس علم نہیں ہے ہمارے. جو ہمارے سنیوں میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم بد عقیدی کے لوگوں کی طرف پیروی بھی کر لیتے ہیں، ان کو فالو بھی کر لیتے ہیں، سمجھتے نہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. بدبخت کا یہ کون سا عقیدہ کر رہا ہے، یہ نعوذ باللہ ختم نبوت کے رد تو نہیں کر رہا. کہیں آگے جال کر یہ زیادہ مشہور ہو کے بولے گا میں نعوذ باللہ معاف کرے میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں. ایسے بہت سے نکلے اور شہرت پا کے پتہ نہیں کیا کیا کیا
حرکات کر لی انہوں نے، شیطان نے ان کے ساتھ کیا کیا ایسا عمل کہ وہ دین سے ہی چلے گئے، اور چلے تو گئے لیکن دوسرے مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، ان کا بھی عقیدہ برباد کر دیا، ان کا بھی ایمان کو برباد کر دیا ایسے لوگوں نے۔ تو وہ پہچان گیا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آ کر مسلمان ہوا، اب جو ہے ہر وقت قرآن مجید پڑھتا، ایسی محبت ہو گئی نا والا یہ۔ کسی نے پوچھا رہے وہ شاعر بلید، تو دنیا عالم کا بڑا شاعر ہے، عربوں کا سب سے بڑا شاعر ہے، تیرے ہوش کہاں گئے؟ تو بالکل ہوش ٹھکانے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے بلیغ فصیح تھے، بڑے بڑے عالم، جب قرآن مجید کو سنا تو گردن موڑ لی، بھائی اب کوئی شعر اس کے مقابلے میں ہمارے پاس نہیں ہے، کہ تیرے آگے یوں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے، اللہ اکبر، فصحا رب، دب گئے لچ گئے۔ کیا ان کا، میں نے کہا نا علم دورہ کیا تھا کہ سجدہ کرتے تھے امام ان کے لیے، اتنا مانتے تھے کہ بس اس نے کہہ دیا ختم ہے، کہ تیرے آگے یوں تھے دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ، محبت سے پڑھیے۔ ارے عید کے دن نہیں پڑھو گے تو کب پڑھو گے؟ صلو علیہ وآلہ، صلو۔ ایسے فسحا دب گئے۔ ایک اور واقعہ سن لیجیے، واقعات سنانے نہیں تھے اس معاملے میں، لیکن ایک ایسی ہستی کا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ حضرت طفیل بن ابن دوسی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہو گئے تھے، لیکن یہ بھی ساتوں میں شامل تھے، فصحا عرب کے بڑے عالم۔ چیلنج تھا، ارے یار کیا کیا کیا، تو ابو جہل پارٹی نے بولا تو بھی آ جا یار، تو بھی مقابلہ کر لے۔ بولے تو مجھے لے کر تو آؤ۔ جب آیا مقابلہ کرنے کے لیے کہ میں کلام میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھوں، میرے کو بٹھاؤ تو صحیح نا، تم نے پتہ نہیں کیا معاملہ کر دیا، جو اس کو دیکھتا ہے ایسا ہو جاتا ہے، جو سنتا ہے وہ۔ ارے بھائی بہت بڑا عالم ہوں میں، کوئی مجھے چھوٹا مت سمجھو۔ ابو جہل پارٹی نے کہا چل آ جا یار، تیرا بھی دیکھ لے۔ ابو جہل پارٹی نے کہا دیکھو اس کو کعبہ کے باہر ہی ٹھہرانا، اس کا قیام جو ہے نا کعبے کے باہر رکھنا۔ بولے کیوں؟ اگر یہ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا نا پھر اس میں مل جائے گا۔ جتنے گئے ہیں نا، عمر گیا ہے آج تک واپس نہیں آیا، کتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والے چلے گئے، جب حضور علیہ السلام کے چہرہ انور دیکھتے ہیں نا تو وہیں گر جاتے ہیں، پھر وہ بعد میں آگے پتہ نہیں چیلنج ویلنج سب بھول جاتے، وہ انہی کے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ایسا کرو، ملنے مت دو، مقابلہ ہم دور دور کا کریں گے، زبانی کلامی کریں گے وہاں سے ادھر، اس کو باہر رکھو۔ اس کو جب کہا گیا کہ آپ کو مکہ سے باہر رکھا جا رہا ہے رہائش میں، طلب گیا، بولتا یار تم میری بے عزتی کر رہے ہو، یہ کیا بات، میں مقابلہ کرنے آیا ہوں، لوگ کیا کہیں گے مکہ کے بعد؟ بھائی بھائی تو سمجھ ہماری بات کو، ہم سے سمجھا رہے ہیں، آگے ڈیٹیل مت جا۔ ایک دن رکا، دوسرے دن تڑپا۔ اس نے کہا یار غرور تھا علم کا۔ اس نے کہا یار کیسے لوگ ہیں، کیا ہے محمد بن عبداللہ ہوا بنا لیا ہے انہوں نے۔ تاول نکلا ایک دن، چلا یار چپ چاپ نکل کے مکے میں داخل ہو گیا۔ داخل ہوا تو ایک جگہ جا کے دیکھا اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے جھرمٹ کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے۔ آئے ہائے، یاد رکھیے نا قرآن مجید ہے میرے دوستوں، قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ایک عام سا بندہ بھی پڑھتا ہے نا دل جھوم جاتا ہے، کہتے ہیں واہ کیا پڑھا اس نے قرآن۔ اور پھر میرے سرکار پڑھے، سب سے بہترین پڑھنے والے، بہترین آواز والے، اعلیٰ آواز والے سرکار پڑھ رہے ہیں، اور طفیل بن ابن دوسی قریب قریب جا رہا ہے، کان میں قرآن مجید کی آواز آ رہی ہے، تڑپ گیا۔ بولے یار یہ کلام کیا ہے، کلام کیا ہے، پڑھنے والا تو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے، کلام کے اندر جھومتا جا رہا۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی یہی کہہ رہا نا لا ھذا مثلی لا ھذا بشر، یہ کوئی بشر کا کلام نہیں، کیسا کلام ہے، کیسا کلام ہے، کیسا کلام ہے، کیسا کلام ہے۔ کہتا میں تو قربان جاؤں، ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جیسے قریب پہنچا نا، گیا تو مقابلہ کرنے تھا، کیا مقابلہ ہو، طفیل بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے نا، قریب پہنچے، حضور علیہ السلام نے چہرہ انور جیسے اٹھایا نا، خدا کی قسم، لا تاریخ لکھنے والے اور حدیث لکھنے والے کہتے ہیں تڑپ گیا، دیکھ کے کہتا ہے اللہ اکبر، یہ چہرہ تو کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، کہ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا
نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دل میں پڑھا کروں، پڑھو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ اکبر، قربان ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھ کے، اور یہی کہہ رہا یا رسول اللہ، یہ چہرہ نور والا چہرہ کیوں دور تھا، قریب گئے کہنا یا رسول اللہ میں طفیل بن دوسی عالم عرب کا بہت بڑا فلاں فلاں ہوں، لیکن کوئی فلاں نہیں ہوں، یہ جو تم پڑھ رہے ہو اور جس منہ مبارک سے پڑھ رہے ہو، قربان جاؤ، یہ کلام ایسا کلام کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، کوئی لکھ ہی نہیں سکتا دنیا عالم میں۔ آپ مجھے بھی جو تمہارے ساتھی ہے نا، یہ برابر میں موجود ہے نا، ان کا بھائی بنا لو۔ اے اے، فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ حضرت طفیل بن ابن دوسی، مطلب یہ قرآن مجید کی برکت دیکھیں، قرآن مجید کی شان دیکھیں، اللہ اکبر۔ قرآن مجید میرے دوستوں بزرگوں، سرکار علیہ السلام پر تو 23 برس کے عرصے میں نزول ہوا قرآن مجید کا۔ دیکھیں کتنے صحابہ، کیوں کہ وقفے سے، کیوں اس وقفے کے اندر آقا علیہ السلام جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی صحابہ میں بیان کرتے اور وہ یاد کر لیتے۔ ان میں کچھ تو ایسے تھے، خود سرکار علیہ السلام فرماتے میری امت میں ایسے خوشحان پڑھنے والے کہ پڑھیں تو دل جھوم جائے اور رونے کو دل چاہے، جن میں حضرت موسیٰ اشعری، اور سب سے ٹاپ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، ابی بن کعب، موسیٰ اشعری، حضرت سالم رضی اللہ و رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔ یہ تین کا ذکر کر رہا ہوں ضمناً وقت کے حساب سے، کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے رمضان المبارک جب آتا حضور علیہ السلام قرآن مجید خود سناتے، اور ایک بار تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابی بن کعب آج تو مجھے قرآن مجید سنا۔ حضرت ابی بن کعب حیران، یا رسول اللہ آپ سے اچھا قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا سنا نا۔ تو پھر فرماتے ہیں کیا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں نا، تیرے لیے حکم ہے کہ ابی سے سنو آج میرے محبوب۔ ابی بن کعب آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ، سنیے جملہ آگے، یا رسول اللہ کیا اللہ رب العالمین نے میرا نام لے کر مجھے کہا ہے کہ سالم حضرت ابی بن کعب سے قرآن سننا؟ سرکار نے کہا ہاں نا، اللہ نے کہا ابی بن کعب آج تمہیں رمضان میں قرآن شریف سنائے گا۔ تو یہ محبت والے، کیونکہ تربیت حضور سے تربیت حاصل کر کے قرآن مجید سیکھنے والوں میں حضرت موسیٰ اشعری بڑا بہترین قرآن پڑھتے تھے۔ ایک دن مسجد نبوی میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور سرکار علیہ السلام کچھ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکلے تو دیکھا کہ آہا قرآن پڑھ رہے ہیں حضرت موسیٰ اشعری، اب پیچھے کھڑے ہو گئے سنتے رہے۔ قرآن ختم کیا تو سرکار کو دیکھا تو یا رسول اللہ آپ ہیں؟ بولا ہاں میں تیرا قرآن سن رہا تھا۔ کیا پڑھتا ہے تو؟ میں جا رہا تھا کہیں، میں جا نہ سکا، تیرا قرآن پڑھتا رہا، سنتا رہا۔ موسیٰ اشعری فرماتے یا رسول اللہ خدا کی قسم کیا آپ نے میرا قرآن سنا؟ بولا ہاں نا میں نے قرآن سنا۔ فرمایا یا رسول اللہ خدا کی قسم اگر مجھے علم ہوتا نا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو اور اچھے انداز میں قرآن شریف پڑھتا۔ یہ ہے موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور کا ذکر کر لے، وقت نہیں ہے، لیکن کیا بات ہے اس صحابی کی شان سنو، قرآن کیسے عزت دیتا۔ آپ قرآن پاک سے محبت کرو، خدا کی قسم قرآن پاک تمہاری عزت کو بلند کر دے گا۔ تمہارے یہاں نہیں، دنیا میں نہیں، دنیا کی عزت کیا ہے، خاک، ارے قبر میں بھی تمہیں بلند کر دے گا، قبر میں چاروں طرف تمہارے لیے شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر، حشر کے اندر تمہیں جہنم میں جانے نہیں دے گا جب تک تمہاری بخشش نہ کروا لے، اللہ سے فرمائے گا۔ اور پھر دیکھیں نا قرآن مجید پڑھنے والوں، قرآن مجید کی شان، حضرت سالم کیا چیز تھے، 14 برس کی عمر، بہت ینگ تھے۔ مدینہ پاک میں منڈی کا منظر، جہاں غلام بکتے تھے وہاں یہ غلام تھے۔ کیسے تھے؟ بالکل پتلے دبلے، اور بس جو جملہ کہوں گا عام چھپا کر کہ فیس معاملہ بالکل ایسا نہیں کہ کوئی دیکھے تو کوئی متاثر ہو، بالکل سادہ ایسے ہی نوجوان ینگ تھے، 14 برس کی عمر میں، منڈی میں کوئی خریدتا نہیں تھا۔ نماتے ان کو دیکھ کے ہٹ جاتے، گردن پھیل لیتے، کئی دن تک بیچارے کھڑے رہے، کوئی لفٹ ہی نہیں کرا تھا۔ لفٹ کیا کرا ہے بھائی، اس کو کیا کرنا ہے، ایک تو پتلا دبلا مریل سا بازار، یہ معاملہ کوئی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مالک بھی تنگ آ گیا، اس نے کہا یار یہ بکتا نہیں ہے، تو بولا تو خیمے میں مت آنا، وہیں دھوپ میں کھڑا رہے ساری رات، وہیں رہے بس۔ اللہ اکبر، اتنا ظلم۔ تو وہاں کسی نیک دل عورت کو معلوم ہوا کہ اس بندے کے ساتھ، اس غلام کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اللہ کی نیک بندی تھی۔ انہیں جب معلوم ہوا تو وہ گئی، اس کو خریدا اور اپنے پاس لے آئی۔
صلہ رحمی کرنے. دیکھیے صلہ رحمی، حالانکہ غلام ایسے غلام کی بظاہر تو آپ سمجھتے ہیں کہ غلام کی کوالٹی تو نہیں تھی، اپنے پاس رکھ لیا. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہے. آپ مدینہ شریف میں آپ تاجر تھے بہت بڑے، آپ نے سنا کہ کسی نیک دل عورت نے اتنا رحم دلانہ کام کیا تو انہیں شادی کی تلاش تھی. کہا پھر تو میں ایسے ہی رشتہ دوں گا، یہی رشتہ پکتا ہوں. اپنے رشتہ بھیجا، شادی ہو گئی، دونوں کی شادی بھی ہوئی، غلام بھی آپ کے پاس آ گیا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھر والوں سے، بھائی دیکھو میرا شہر مکہ ہے، میری تجارت وہیں ہے، میں تو یہاں وقتی طور پر تجارت کرنے آیا تھا، تو اب ہماری شادی بھی ہو گئی ہے، تو کیوں نہ مکے چلیں، وہیں شفٹ ہو جائیں. بیوی نے غلام کو لے کر مکے شریف آئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پکے دوست تھے، جگری یار تھے. حضرت عثمان غنی اوائل کا معاملہ تھا، حضرت عثمان غنی اسلام لے آئے تھے. حضرت عثمان غنی نے دعوت دی. ارے بھائی حذیفہ کیا کرتا ہے، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، سب مسلمان ہو رہے ہیں، تو پیچھے کیوں؟ آپ نے فرمایا، ارے عثمان غنی سے فرمایا، خدا کی قسم میں تو راضی ہوں، میں اسلام قبول کرنے پہ راضی ہوں. تو پھر فرمایا نہیں، میں نہیں، میں میرے خاندان یعنی میری بیوی اور میرے غلام کو بھی لے کے چلتا ہوں، ہم تینوں غلام اسلام قبول کر لیتے ہیں. یہ اوائل کے اسلام قبول کرنے والوں میں تھے. اب جب غلام کو اسلام قبول کر لیا تو غلام سے کہا، بھائی اے سالم، اب تیرا میرا کیا کام، اب تو غلامی تو اسلام میں ہے ہی نہیں. میرے نبی نے فرما دیا کوئی کسی کا غلام تو ہے نہیں، میں نے تجھے آزاد کیا آزاد کیا آزاد کیا. اب وہ رونے لگ گئے سالم، حضرت سالم رونے لگے. بولے یہ امام مالک، تم مکہ لے آئے مدینے سے، میں مدینے کا رہنے والا، میں مدینہ کا عجیب غریب سا آدمی، غلام سا آدمی، کوئی مجھے پوچھتا نہیں تھا، آپ یہاں لے آئے، مجھے عزت دی، لیکن یہاں میرا وہ کون ہے آپ نکالو گے؟ تو آپ نکال دو گے. غلامی سے آزاد کا آزادی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اس زمانے میں غلامی سے آزاد ہونا کوئی چھوٹا مول نہیں تھا، بہت بڑا مول کہلاتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، بہت بڑا مول کہلاتا ہے. نبی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ماں باپ کو جو تکلیف دے، ماں باپ کی جو گستاخی کرے، اس کا سد باب کیا ہے؟ یعنی ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے، کوئی نہیں ہو سکتا. اپنے ماں باپ اور ماں کا حقوق ادا کرنے والا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو اپنے ماں باپ کا حق ادا کر سکے، نہیں کر سکتا. بڑی طویل حدیث ہے نا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اگر وہ کسی غلام کو اپنے مالک سے آزاد کر دے تو اس نے ماں کا باپ کا حق ادا کر دیا. آج کے دور میں تو نہیں ہے نا، وہ کتنی قیمتی وہ چیز ہوتی تھی غلام کو آزاد کرنا. اب وہ آزادی کے بس، تو ابو حذیفہ فرماتے ہیں نہیں نہیں سالم تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہمارے گھر کا فرد ہے، اب تو غلام نہیں ہے تو آزادی سے رہے. اب سالم آزاد ہوئے تو نبی علیہ السلام کی صحبت اپنا لی. اب وہی آتی آپ یاد کرتے، وہی آتی آپ یاد کر پڑھتے، سرکار کو سناتے. حضور علیہ السلام کہتے واہ یا اللہ، میری امت میں ایسے ایسے خوشحال پڑھنے والے ہیں قرآن مجید کو، دل خوش ہو گیا. اور کیسا سالم قرآن پڑھتے تھے. کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا کہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھتے، سرکار روتے جاتے، بولتا دیکھو تو کیسا قرآن پڑھ رہا ہے. اللہ ہر آدمی، میں نے کہا نا آپ کو مثال دی، تربیت ایسی تھی کہ اتنے. اب یہ مرتبہ دیکھیں، مدینہ پاک میں ہجرت ہوئی، حضرت سالم کو وفد بنا کر سرکار علیہ السلام نے بھیجا مدینے. حضرت عمر فاروق وہاں تھے، اور کہا کہ یہ آ رہا ہے سالم، اور تم اس کا قرآن تو سننا. میں تو سنتا ہوں. اے سرکار نے تعریف فرمائی، اور یہ پہنچے مدینے میں. اب دیکھیے مدینہ وہ شہر ہے، تصور کیجئے، جہاں ان کو کوئی خریدنے والا نہیں تھا، جہاں کوئی عزت نہیں تھی. دیکھو قرآن پاک سیکھنا، قرآن پاک کی محبت کرنے والوں کا رتبہ دیکھو، مرتبہ دیکھو، کیا مرتبہ اس کو پایا، کیا ملا مرتبہ قرآن پاک پڑھنے سے اور محبت کرنے سے. کہ کیا چیز تھے وہ مدینہ پاک میں کہ کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ، آپ نے خرید کر انمول کر دیا. اب یہاں پہنچے ہیں، سنو، اب پہنچے ہیں قباء کے پاس، مسجد قباء کے پاس. تو نماز کا معاملہ آیا. حضرت عمر فاروق، بڑے بڑے جید صحابہ، بڑے بڑے جید صحابہ موجود ہیں. حضرت عمر فاروق نے ہاتھ پکڑا حضرت سالم کا، اے سالم آج تو ہمارا امام ہے. اے اللہ، مدینے والے دیکھتے رہ گئے. اور یہودیوں کی مائیں مر گئی. یہ وہ بندہ تھا جو اس کو ہم پوچھتے نہیں تھے، آج اس کی یہ عزت کہ جلیل القدر صحابی اس کے پیچھے مقتدی اور یہ امام. سنا، پہلے تو ہٹے ہچکایا، بولا تو کیوں ہچکاتا، تو نہیں جانتا؟ ارے جس کی تعریف میرے آقا علیہ السلام فرما دے تو وہ کوئی انمول ہیرا ہی ہوگا. تو یہ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ، میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہستی تھی. تو آخر کے اندر میں یہ کلام کروں، چھوڑتے ہوئے بہت ساری چیزیں، ورنہ قرآن مجید کی شان یہ ہے میرے دوستوں، ہم نے بھلا دیا، ہم نے قرآن مجید کو بھلا دیا.
قرآن مجید فرقان حمید خود بولتا ہے، آپ کو پتا ہے قرآن مجید اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں. اگر آپ روزانہ، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بندہ، کوئی گھر والا روزانہ قرآن مجید صبح پڑھ کر، اب اپنی مقدار آپ کے ٹائم کے اوپر ہے، پڑھ کر صبح گھر سے نکلے، اللہ کے فرشتے سارا دن اس کے گھر میں رحمتیں نازل فرماتے ہیں، برکتیں نازل فرماتے ہیں. قرآن پڑھنے والے کا معاملہ ہے. قرآن پاک ہے میرے دوستوں. سرکار فرماتے ہیں اللہ اکبر، اگر اس کو کسی چمڑے میں داخل کر دیا جائے نا، نسبت غلاف سمجھ لو اردو میں، غلاف، وہ غلاف بھی اتنا قیمتی ہوتا کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہو چمڑے کو بھی آگ نہیں لگے گی. قرآن پاک تو بہت دور کی بات ہے میرے دوستوں. پھر جس کے سینے میں قرآن مجید ہو یار، پھر وہ جہنم میں کیسے جلے گا؟ جل سکتا ہے نہیں. قرآن محبت سے محبت کرو، اس لیے کہ گھروں میں اہتمام کرو. گھروں میں اگر آپ والدین ہو، آپ پڑھو گے، صبح بچوں کو بٹھا کے پڑھو گے، 1 2 رکوع 3 رکوع پڑھ لیے، کیا ہے 15 منٹ بھی، ایک وہ ہیبیچل ہو جاتی ہے کہ ہمیں یہ صبح کرنا ہے کام. جس طرح افطار کے لیے سب جمع ہوتے ہو، کس طرح تمہارا معمول بن گیا تھا پورے 30 دن سب جمع ہو کے افطار کر رہے ہو. کیوں بھائی؟ اس سے پہلے کیوں نہیں؟ واہ، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا رمضان میں یہ ہو سکتا ہے کہ تم مل کے کرو اور اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں؟ یہ رحمتیں صرف رمضان کی حد تک ہے نہ. تم قرآن پڑھو، بچوں کو بلاؤ، بیوی کو بلاؤ، بیٹھو یار میں قرآن پڑھتا ہوں، تم سنو. تم پڑھ نہیں سکتے تو کیا ہوا؟ کوئی بچہ اچھا پڑھتا تو اس سے پڑھاؤ اور سنو، کتنا سنو. دیکھو آپ نے کیسی حدیث ہے، اللہ کیسی رحمتیں فرشتے نازل فرماتا ہے میرے دوستوں. جہاں میرے اس طرح سنیے، قرآن پاک جو ہے نا بولتا ہے، قرآن پاک خود ہی جواب دیتا ہے. قرآن مجید، میرا قرآن مجید، حالانکہ ابھی میرے کو ایک بات واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک وظیفہ بھی ہے. چلے میں 1 منٹ آج زیادہ لینا نہیں چاہتا، آپ کہیں گے یار پچھلے جمعے ہی اچھے تھے، ہم ٹائم پہ نماز تو پڑھ لیتے تھے، اب حضرت آ گئے تو ہے نا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک جگہ ہم نے خیمے ڈالے نا، تو قریب میں کہیں زمین سے، یعنی قبر تھی، وہاں سے سورہ ملک کی آواز آ رہی تھی، سورہ ملک پڑھنے کی آواز ہے. ہم قریب گئے، اللہ اکبر، بڑی خوشحال انداز میں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، وہ بھی سورہ ملک. ہم سرکار علیہ السلام کے دربار اقدس میں کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو سورہ ملک کیا ہے؟ میں قرآن پاک کی ایک سورت کا ذکر کر رہا ہوں، یاد رکھنا قرآن مجید فرقان حمید کا نہیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو سورت ملک رات کو سونے سے پہلے اپنی عادت بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. حد تو یہ ہے عذاب سے محفوظ کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر سورہ ملک کو جاری فرما دے گا جیسے اس کی آواز آ رہی ہے. ایک سورہ ملک کا یہ کمال ہے، تو پورا قرآن مجید آپ پڑھتے ہوں گے تو کیا کمال ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لی.